السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبال في الماء الراکد رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان یبالا کی پیشاب کیا جائے، فی الماء الراکد ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہو، الماء الذی لا یجری او الماء الساکن ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہو، جو کہ بہہ نہیں رہا ہو۔ تو ایسے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ پانی قلتین سے کم ہوگا، 500 رتل سے تقریباً اگر وہ کم ہوگا تو کیا ہے، فوراً ہی جو جمہور علماء کا مسلک ہے، جو راجح مسلک ہے کہ اگر پانی 2 کلہ سے کم ہے تو وہ گرچہ اس کی رنگت، اس کی بدخبو اور اس کے ذائقے کے اندر چینجنگ آئے نہ آئے، نجاست ایک قطرہ بھی پڑنے یا غلاظت ایک قطرہ بھی پڑنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی الماء الراکد ہے اور وہ 2 کلہ سے کم ہے تب تو ہمیں اس میں پیشاب نہیں کرنی ہے، کیونکہ لوگ ہو سکتا ہے اس کو وضو کے لیے کسی اور چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کیا انسان کو بچنا چاہیے اور اس کے اندر پیشاب نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہی پانی 2 کلے سے زیادہ ہے تو کیا ہے، مسلسل انسان اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے، ساکن ہے، جاری نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، اگر آدمی ایک یا پھر کوئی دوسرا اس کو دیکھ کے کرتا رہے، اسی طریقے سے لوگوں کا وتیرہ بن جائے، سلسلہ بن جائے، اسی ماء الراکد کے اندر لگاتار غلاظت اور نجاست ڈالتے رہے، پیشاب کرتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کبھی نہ کبھی اس کے پانی کی بو بدل جائے گی، اس کی رنگت بدل جائے گی اور اس کا ذائقہ بدل جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ علتیں ہیں، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا کیا ہے، پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، تو کیا تغوط کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں پاخانہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے پانی کے اندر؟ تو جب اس سے چھوٹا عمل منع کیا ہے تو اس سے بڑا عمل بدرجہ اولا منع ہے۔ سمجھ میں آپ مشاہد کہ نہیں؟ جب اس سے چھوٹا عمل منع کیا گیا ہے تو اس سے بڑا عمل بدرجہ اولا منع ہے، بلکہ یہ اقبح ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اقبح ہے کہ کوئی پانی کے اندر قضاء حاجت سے فارغ ہو۔ سمجھ میں آ رہا مشاہد حدیث کہ کیوں حدیث کے مطلب ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر قلتین سے کم ہوگا تو فوراً ناپاک ہو جائے گا، اگر قلتین سے زیادہ ہوگا تو ایک دن اس میں مسلسل لگاتار پیشاب یا بلو براز کرنے کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ اس کی رنگت چینج ہو جائے گی، یا اس کی بو چینج ہو جائے گی، یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، اور تینوں اوصاف میں سے اگر کسی ایک کے اندر چینجنگ آئی تو کیا ہوا، پانی یکون نجسا او صار نجسا۔ وعن صائب بن یزید قال ذهبت بخالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجلة متفق علیہ۔ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ذهبت بخالتی، میں اپنے خالہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا فقالت تو انہوں نے کہا یعنی میری خالہ نے کہا وہ کون تھی ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام کے تعلق سے مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھی لیکن ان کی ماں جو تھی ان کا نام علیہ بنت شریح اخت مخرمہ بن شریح کیا نام تھا ان کی ماں کا نام علیہ بنت شریح جو کہ مخرمہ بن شریح کی بہن تھی تو ان کی خالہ کیا تھی امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے نام کے تعلق سے نہیں پتہ چلا یا ان کے نام کے تعلق سے مجھے علم نہیں حاصل ہو سکا فقالت یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اختی وجیع کہ میرے بہن کا جو بیٹا ہے یہ کیا ہے وجیع مطلب بیمار مریض رہتا ہے بیمار رہتا ہے والعرب تسمى كل مریض وجیع اور عرب کیا ہے ہر مریض کو یعنی العرب تسمى كل مریض وجیع عرب جو ہے ہر مریض کو کیا کہتے تھے وجیع کہتے تھے جس کے جو بیمار رہے کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف ہو کسی بھی طریقے کی بیماری ہو اس کو لوگ وجیع کہتے تھے کہتے ان ابن اختی وجیع کہ میرے بہن کا جو بیٹا ہے لڑکا ہے وہ بیمار رہتا ہے فمسح راسی ودعا لی بالبرکہ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرا میرے سر کے اوپر کیا کیا اپنے ہاتھ کو پھیرا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی اور تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نرم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پھیرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندے کی زندگی درست ہو جائے اس کو شفا یابی اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جائے اللہ رب العالمین اس کو شفاء کلی عطا فرما دے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح علی رأسی تو کہتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ودعا لی بالبرکہ اور میرے لیے برکت کی دعا کی اس کے بعد کہتے ہیں ثم توضأ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے فشربت من وضوئه تو وضو سے مراد کیا ہے وہ پانی جو بچ گیا ہے نہیں بلکہ یہاں جو سمجھ میں آتا ہے یا جس کو محدثین کرام نے سمجھا جس کو لکھا ہے کہ وضو سے مراد وہ پانی جو وضو کرنے کے بعد اعضاء سے ٹپکتے رہتے تھے کیا تھے اعضاء سے ٹپکتے تھے یعنی ہاتھ دھلنے کے بعد جو پانی ہاتھ سے نکلتے تھے اور چہرہ دھلنے کے بعد جو پانی چہرے سے نکلتے تھے وہ تمام پانی مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے اور ان کے وضو کرنے سے جو پانی وضو کرنے کے بعد آتے تھے اور وضو کے جو پانی ہوتے تھے ان تمام پانی کو میں کیا کیا وہ لوگ وہ برتن میں جمع کرتے رہتے کہتے فشربت من وضوئه اور اس پانی کو میں نے پیا فشربت من وضوئه کہ اس پانی کو میں نے پیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھو لے تو وہ بھی چیزیں کیا ہو جاتی تھیں برکت والی ہو جاتی تھی جس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اس طریقے سے عبداللہ بن ابی جو صحابی تھے انہوں نے اپنے باپ منافق عبداللہ بن ابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کرتا مانگنے آئے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کرایا تو تمام صحابہ کرام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بالوں کو لے گئے اور اپنے پاس بطور برکت اور یہاں تک کہ اکثر صحابہ کرام جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا تو اس بال کو سمیٹ کر رکھے ہوئے تھے بحفاظت رکھے ہوئے تھے اور اپنے اہل وعیال سے کہتے تھے کہ میرے قبر کے اندر اس بال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی دفن کر دینا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ
موجود ہو. اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نخامہ کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، اس کو جب تھوکتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملغم نکالتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، اس کو چہرے پر ملتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں. تو ان کو اپنے جسم پر بطور برکت ملتے تھے. تو وہی انہوں نے بھی کیا کہ وہ بیمار رہتے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے، جسم سے جو پانی ٹپک رہا ہے وضو کا، اس کو برتن میں اکٹھا کر لیے اور اس کو پی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو چھونے سے یہ وہ پانی برکت والا ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو شفا یابی دے دے، اور اللہ رب العالمین ہم کو شفا دے دے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت والی تھی، ان کے ساتھ خاص تھا. عام انسان، اولیاء، جس طریقے سے لوگ آج پیروں کے، ولیوں کے اور مریدوں کے پیر دھل کے پیتے ہیں، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کو کوئی خصوصیت اور اس طریقے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جس مقصد کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کیا ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو فضلات وضو ہوتے ہیں، جو دھلنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد جو پانی ہاتھ سے جسم سے نکلتے ہیں، وہ پانی کیا ہوتے ہیں؟ طاہر ہوتے ہیں. وہ پانی کیا ہوتے ہیں؟ طاہر ہوتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے ان تمام اس پانی کو پیا. کہتے فیہ دلیل ان الماء المتقاطر الذي يقطر من اعضاء المتوضي يكون طاهر. ماذا يكون طاهر؟ کہتے فنظرت الى خاتم النبوة، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتم النبوہ تھا، جو اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اي لا نبی بعدہ، اس کو دیکھا بین کتفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ زیادہ مائل تھا، یا زیادہ جو بایاں والا کندھا تھا اس کندھے کے زیادہ قریب تھا، اس کندھے کے زیادہ قریب تھا. اور کیسے تھا؟ مثل زر الحجرہ، زر کہتے ہیں ایسی چیز جس سے ڈولی وغیرہ کو باندھتے تھے، اور حجرہ بولتے ہیں کہ قبہ نما، جس طریقے سے عورتوں کے ڈولی ہوتے ہیں قبہ نما کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس طریقے سے وہ قبہ نما تھا. یعنی جو خاتم النبوہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، اور دونوں کتفین اور جہت الیسرا کی طرف زیادہ مائل تھا، جہت الیسرا کے زیادہ قریب تھا. وہ کس طریقے سے تھا؟ قبہ نما تھا. اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ انڈے کے مانند تھا. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے اور اعضاء سے جو وضو کے پانی گرتے ہیں، وہ ٹپکتے ہیں، وہ تمام پانی کیا ہیں؟ پاک ہیں. وہ تمام پانی کیا ہیں؟ پاک ہیں، نجس نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فصل ثالث عن يحيى بن عبد الرحمن قال ان عمر خرج في ركب فيهم عمر بن العاص حتى ورودا حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك. یحییٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، جن کی خلافت تقریباً 10 سال رہی، سن 13 ہجری سے لے کر کے 23 ہجری تک. کہتے ہیں فی رکب، یعنی فی سفر، ہم لوگ ایک سفر، ایک جماعت کے اندر جو کہ راکبین تھے، سوار کر کے سفر کر رہے تھے، انہی میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حتی ورودن، ای حتی وردنا حوضن، یہاں تک کہ ہمارا ورود ہوا، ہم وارد ہوئے، ہم نازل ہوئے ایک حوض کے پاس. کیوں وارد ہوئے؟ لأن وقت الصلاة قد حضر، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، ان کو نماز پڑھنا تھا. تو فقال عمر، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صاحب حوض سے پوچھتے ہیں، اے صاحب حوض، کیا تمہارے حوض پر درندے پانی پینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں؟
फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताब या साहिब अल-हौज़ ला तुख़बिरना, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा, ऐ साहिब हौज़, तू हमें मत बतलाना कि तेरे इस हौज़ के ऊपर या यहाँ पर दरिंदे पानी पीने आते हैं नहीं, क्योंकि हम उनके ऊपर वारिद होते हैं, यानी उनके पानी पीने की जगह पर हम जाते हैं, वजू करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पानी पाक होता, और हमारे पानी और वजू बनाने की जगह पर वो आते हैं और पीते हैं। तो गोया कि इस हदीस को जिक्र करने के बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाह ये बताना चाहते हैं, और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बतलाना चाहते थे अमर बिन आस को और तमाम साथियों को जो उस सफर के अंदर थे कि लोगों, सेबा का जो जूठा होता है, उनका जो सूर होता है वो पाक होता है। सेबा कहीं या दरिंदे किसी भी पानी को पीने की वजह से नापाक नहीं होता है, यानी उनकी जो फजलात होते हैं, उनके जो पानी बकिया पानी होते हैं, जो पानी दरिंदे पीते हैं, वो पानी क्या होते हैं, पाक होते हैं, नापाक नहीं होते। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला तुखबिरना, आप हमें मत बताइए, क्योंकि हमें मालूम है चाहे दरिंदे वह पानी पिए या ना पीते हो, उस हौज का वो पानी पाक है, क्योंकि दरिंदों के पीने की वजह से पानी नापाक नहीं होता है। और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शायद ये समझा था कि दरिंदे अगर पानी पीते हैं तो वो पानी से वजू नहीं कर सकते हैं। तो अमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़तअल जहीज़तु क़ौला कुल्ल ख़तीबिन की तरह कहा कि चाहे आप बतलाइए या ना बतलाइए, पानी पाक होता है, अगरचे दरिंदे उसका पानी पीते हैं। और दूसरी बात, इस हदीस से इस चीज की तरफ इशारा मिलता है कि वो पानी कलील था। पानी क्या था? कलील था, क्योंकि अगर कसीर होता तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर 2 कुल्लतैन से पानी ज्यादा होता तो ये पूछने की, अमर बिन आस को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि दरिंदे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो गोया कि इससे पता चलता है, यानी इस तरीके से हदीसों को आप पढ़ेंगे, उसके अंदर गौर खुद करेंगे तो एक से एक मसाइल आपके सामने खुल करके आएंगे। तो गोया कि इस हदीस से पता चलता है उनके सवाल से अमर बिन आस से कि पानी कलील था, क्योंकि अगर पानी 2 कुल्लतैन से ज्यादा होता तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल नहीं करते कि आप हमें बतलाइए कि दरिंदे यहाँ पानी पीने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि 2 कुल्लतैन से ज्यादा होगा तो 3 औसाफ को खुद ही देख करके पता पा सकते थे कि रंग तो नहीं बदला हुआ है, बू तो जायका नहीं बदला हुआ है, या उसके अंदर से बू तो नहीं आ रही है। गोया कि पानी कम था, कलील था, 2 कुल्लतैन से कम था, इसलिए उन्होंने सवाल किया। और इस तरीके से दूसरे हदीस के अंदर आता है, वज़ाद रज़ीन क़ाल ज़ाद बअद अर्रुवात फ़ी क़ौल उमर व इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लहा मा अख़ज़त फ़ी बुतूनिहा व मा बक़िया फ़हुव लना तुहूरुन व शराबुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दरिंदों के लिए वो पानी है जो उन्होंने अपने पेट के अंदर रख लिया, यानी जो कुछ उन्होंने पिए उनके लिए पाक था, वो पी गए, और जो कुछ उनके छोड़ने के बाद उनका जूठा बचा है या उनके पीने के बाद, फारिग होने के बाद जो कुछ पानी बचा है, वो क्या है, हमारे लिए पाक है और हम उसको पी सकते हैं। उसको क्या सकते हैं? पी सकते हैं। वो तमाम पानी हमारे लिए क्या है? पाक है। तो गोया कि दरिंदे का जो जूठा होता है या दरिंदे जो पानी पिए हुए होते हैं, वो पानी क्या होते हैं? पाक होते हैं, नापाक नहीं होते हैं। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अनिल हियाद अल्लती बैन मक्का वल मदीना तरिदुहा सिबा वल किलाब वल हुमर व अन तुहरी मिनहा फक़ाल लहा मा हुमिलत फी बुतूनिहा व लना मा गबरा तुहूर। रवाहु इब्न माजा। कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हियाद के ताल्लुक से, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है, जिसके पानी के ताल्लुक से कि उसके पानी पीने के लिए दरिंदे आते हैं, कुत्ते आते हैं, गधे आते हैं, कि वो पानी पाक है या नहीं पाक है। फ़क़ाल लहा मा हुमिलत फ़ी बुतूनिहा, तो कहा जो कुछ वो अपने पेट के अंदर लेकर गए हैं वो पानी पाक क्या है? उनके लिए है। और जो कुछ छोड़ कर गए हैं, वलना मा गबर, गबर मतलब बकिया, जो कुछ बाकी बचा वो हमारे लिए क्या है? पाक है। लेकिन इस हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान हैं, वो क्या है? ज़ईफ है, और तमाम उलमा का इस पर इत्तफाक है। क़ाल इब्नुल जौज़ी अजमअ अला ज़अफ़िही, कि उलमा का इस रावी के क्या नाम है, उलमा का इस पर इत्तफाक है कि वो रावी ज़ईफ है, इस वजह से हदीस ज़ईफ है। और दूसरी हदीस अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ला तग़तसिल बिल माइल मुशम्मस
فإنه يورث البرص کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں یہ حدیث موقوف ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا تغتسل بالماء المشمس، ایسا پانی جو کہ سورج کے دھوپ سے گرم کیا گیا ہو، ایسے پانی سے غسل نہ کرو، وضو نہ کرو، فإنه يورث البرص، کیونکہ ایسے پانی سے کیا ہے، برس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، برس کی بیماری یعنی سفیدی کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسا پانی جو انسان جو کہ دھوپ کے پانی سے گرم ہوا ہو، اس کو استعمال کرنے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں وفيه دلیل على كراهية الاغتسال بالماء المشمس والاصح من مذهب الشافعي كراهية الاستعمال الماء في المشمس في البدن مطلقا قليلا كان او كثيرا، کہ شافعیہ کا جو مذہب ہے اور اصح مذہب ہے کہ ماء مشمس جو ہو، جو دھوپ کے پانی سے ڈائریکٹ گرم ہو، اس پانی سے انسان کو غسل کرنے سے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، اس پانی کو استعمال کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں والمختار عند متاخر اصحاب عدم کراہیته، لیکن وہ مذہب الائمہ الثلاثہ وہ راجح، لیکن جو راجح مسلک ہے وہ شافعیہ کا مسلک تھا، اصح مسلک شافعیہ کا تھا کہ پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو متاخرین علماء کا مذہب ہے، جمہور علماء کا مذہب ہے، جس کو علماء نے راجح کہا ہے کہ گرم پانی، جو دھوپ کے پانی، جو ایسا پانی جو کہ دھوپ سے گرم ہوتا ہے یا دھوپ سے یا شمس سے گرم ہوا ہو، اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کا ورود نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے کوئی قول نہیں ہے، اس لیے اصل شریعت کیا ہے، یہ اباح پر دلالت کرتی ہے، گویا کہ ماء مشمس استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر یا موقوف جو ہے یہ صحیح ہو، لیکن اس کو رفع یعنی مرفوع کا حکم نہیں حاصل ہے، مرفوع کا حکم نہیں حاصل ہے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔